بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ میدان حشر کا کیا منظر ہوگا، اس وقت کیا عالم ہوگا، کہ میدان حشر کے اندر کیسے حالات ہوں گے، کس طرح انسان وہاں رہے گا، جس کو حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت 70 برس تو ایسی حالت میں کھڑے رہیں گے، ان کی طرف التفات بھی نہ ہوگا۔ وہ اس پریشانی میں اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنسوؤں کی جگہ خون نکلنے لگے گا۔ اس کے بعد میدان حشر کی طرف بلائے جائیں گے اور فرشتے آسمانوں سے اترنے شروع ہوں گے۔ ہر آسمان کے فرشتے ایک ایک حلقہ بنا کر ایک آسمان والے دوسرے آسمان والوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن آسمان بدلی سے پھٹ جائے گا اور فرشتے کثرت سے اتر جائیں گے، اس دن حکومت رحمان کی ہوگی، یعنی حساب کتاب جزا سزا میں کسی کا دخل نہ ہوگا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی چیز دخل اندازی نہیں کرے گی۔ اور وہ دن کافروں کے اوپر بڑا سخت ہوگا کہ جس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھاوے گا اور کہے گا کیا اچھا ہوتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے پر لگ لیتا، ہائے میری شامت کہ میں نے ایسا نہ کیا، کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو جس نے نیک کام سے روکا دوست نہ بناتا، اس نے مجھ کو نصیحت آنے کے باوجود اس سے بہکا دیا۔ شیطان تو انسان کے عین وقت پر سب کو کلی طور پر امداد کرنے سے جواب دہی دیتا ہے، یعنی اس وقت جو ظالم لوگ ہوں گے وہ اس وقت پچھتائیں گے، جس نے دنیا کی زندگی کے اندر کچھ نہ کیا وہ اس وقت پچھتائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ جنس و انس میں نے تمہیں دنیا میں نصیحت کر دی تھی، آج تمہارے یہ اعمال تمہارے سامنے ہیں۔ جو شخص اپنے نامہ اعمال میں بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو نیکی نہ پاوے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ نصیحت کی بات نہ مانی۔ جس کے اعمال نامے میں اچھی بات نہ ہو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم فرمائیں گے کہ اس کا عذاب سامنے آ جائے گا، جس کو دیکھ کر ہر شخص گھٹنوں کے بل گر جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جماعت کو دیکھے گا کہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے، ہر جماعت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی۔ اس کے بعد لوگوں کے درمیان فیصلے شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جانوروں تک کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا، اور بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد جانوروں کو حکم ہو جائے گا کہ تم مٹی بن جاؤ، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ویسے ہی ننگے اور برہنہ حالت کے اندر وہ میدان حشر کے اندر جمع ہوں گے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسی شرم آئے گی، ایک دوسرے دیکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت لوگ اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کو دیکھنے کی مہلت بھی نہ ہوگی، یعنی اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کو دیکھتا پھرے۔ سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی، ہر شخص اپنے اعمال بد کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں تک چڑھا ہوا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ فرشتے عرش کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ایک ایک شخص کا نام لیا جائے گا اور اس کو پکارا جائے گا، جس کو پکارا جائے گا وہ مجمع میں سے نکل کر وہاں حاضر ہوگا۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اعلان کیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس کے ذمے جس کا مطالبہ ہے وہ آئے
اور اس کے ذمے جس کا کوئی حق ہوگا وہ اس کی طرف سے اس پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ وہ ایک ایک کر کے پکارا جائے گا اور اس کی نیکیوں میں سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی یا نہیں رہیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور جب وہ اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے گناہوں کو لے لے گا اور تو اس سے کہا جائے گا جا اپنی میہ دبا، دریا میں چلا جا۔ القاریہ میں اس کا بیان سورہ القاریہ کے اندر اس پورے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، یعنی دہکتے ہوئے جہنم میں حساب اور عذاب کی شدت کو دیکھتے ہوئے کوئی مقرر فرشتہ یا نبی ایسا نہ ہوگا جس کو اپنا خوف نہ ہو، مگر وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما دیں۔ اس وقت ہر شخص پر 4 چیزوں کا سوال ہوگا، جیسا کہ حدیث بالا کے اندر گزرا گیا ہے کہ سب سے پہلا یہ سوال ہوگا کہ عمر کس کام میں ختم کی، بدن کس کام میں لایا گیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس پر حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن باپ اپنے بیٹے سے کہے گا میں تیرا باپ تھا، میں تیرا والد تھا۔ وہ بیٹا اس کے احسانات کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد باپ کہے گا مجھ کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ باپ کیا کہہ رہا بیٹے سے؟ زیادہ نہیں، صرف ایک نیکی کی مجھے ضرورت ہے، وہ ایک ذرے کے برابر ہو، شاید اس وجہ سے میرا پلب جھک جائے گا۔ بیٹا کہے گا مجھے خود ہی مصیبت پیش آ رہی ہے، مجھے اپنا حال معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر کیا گزرے گی، میں تو کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔ یعنی اس وقت یہ عالم ہوگا، یہ منظر ہوگا اس وقت حشر میں کہ اگر باپ بھی اپنے بیٹے سے نیکی مانگے گا تو بیٹا بھی انکار کر دے گا، چاہے باپ کتنا مشفق و مربی کیوں نہ ہو، لیکن بیٹا اس وقت باپ کو بھی انکار کر دے گا کہ ابا جی میرا بھی مجھے حال معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں اپنی نیکی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اسی طرح اپنے احسانات اور اپنے تعلقات اپنی بیوی کے سامنے ذکر کرے گا، وہ اسی طرح ان کے تعلقات کو جتائے گی، اور پھر جب نیکی مانگے گا اس سے تو وہ اس سے بھی انکار کر دے گی۔ غرض اس طرح ہر شخص سے مانگتا پھرے گا۔ یہی وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ اس دن کوئی دوسرے کا بوجھ یعنی گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور خود تو کسی کی مدد کیا کرتا۔ اگر کوئی بوجھ کا لدا ہوا یعنی گنہگار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تب بھی اس سے بھی کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جائے گا، یعنی کسی قسم کی اس کی امداد نہ کریں گے، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہماری والدہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہماری بہن ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہماری بیٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت ایسا عالم ہوگا، اس وقت ایسا منظر ہوگا کہ لوگ نیکی دینے سے انکار کر دیں گے، کہ اپنے احسانات کو جب ان کے پاس جا کر جتایا جائے گا، ان احسانات اور ان کی جو احسان کیے ہوئے ہیں ان کو قبول بھی کریں گے، لیکن جب وہ ان سے نیکی مانگیں گے تو وہ ان سے کہیں گے کہ ہمارا خود کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، اس لیے کہ وہ تمام کے تمام اپنی نیکیوں دینے سے انکار کر دیں گے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ان ایسے اعمال کر کے جاویں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال لے کر کے جاویں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں کسی کے سامنے نیک عمل کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑے، نیک اعمال کے لیے کسی کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے، نیک اعمال کے لیے کسی کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، نیک اعمال کے لیے کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اللہ نے یہ دنیا کی جو مختصر سی زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے احکامات جیسے نماز، روزہ، حج، صدقات ہے، نفلی صدقات ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا ہے، پیاسے کو پانی پلانا ہے، اور اس طرح کے صدقہ جاریات ہم دنیا کے اندر کر کے جاویں، تاکہ کل قیامت کے تک ہم مر کے چلے بھی جاویں اگر تو وہ ان صدقات جاریہ کا جو ثواب ہے وہ ہمیں ہمارے قبر تک بھی ملتا رہے۔ اس لیے میرے بھائیو عزیز و دوستو،
ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے اوپر لے کر آئیں۔ والسلام علیکم۔